الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جمہوریت کی روح کے مطابق یا تو وہ سب کو پھر فیل کرے نا. اگر ایک کے خلاف ایکشن لیا ہے اور اس بنیاد پہ لیا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پراپر نہیں کروایا, تو نون لیگ نے کون سا پراپر الیکشن آج تک کروایا ہے؟ یہ نون لیگ کیوں آپ کی لاڈلی چہیتی بنی ہوئی ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نشان بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جمہوریت کی روح کے مطابق نہیں کیا. یہ خاندان کی پارٹیاں ہیں, یہ وراثت پہ چل رہی ہیں, یہ وصیت پہ چل رہی ہیں, اور ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, اور انٹرا پارٹی الیکشن, اس پر جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا وہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آیا. ٹیکنیکل گراؤنڈ پر قانونی جو چیزیں تھیں اس کے اوپر انہوں نے ایک فیصلہ کیا, اور ایک بڑی پارٹی جس کا بالکل لاسٹ پرائم منسٹر رہا ہو پچھلے انتخاب کے نتیجے میں, اس کو اس کے نشان کے حق سے محروم کر دیا گیا. الیکشن کمیشن سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا تھا, اس میں آپ ہمیں یہ جواب دیجئے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان میں کون سی پارٹی فال کرتی ہے, کس کے یہاں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر وہ پارٹیاں جو لائن میں لگی ہوئی کھڑی ہیں, ایک طرف وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے فلسطینیوں کی حمایت نہیں کرتے, حماس کی حمایت نہیں کرتے, امریکہ کی اور اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اور دوسری طرف یہاں پر وہ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ بس بادشاہ سلامت ہمیں بنا دیا جائے, ان کے سارے جرم بھی معاف ہو گئے, ان کی کرپشن بھی معاف ہو گئی, ان کے سسٹم بھی معاف ہو گئے, جس کے بڑے باتیں سنی تھی کہ سسٹم پر ہاتھ ڈلے گا سندھ میں, اور پنجاب کی کرپشن بھی معاف ہو گئی, اور اب وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بادشاہ سلامت بنا دیا جائے. تو یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے کہ نون لیگ میں کون سا انتخاب ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی میں کون سا انتخاب ہوتا ہے؟ نون لیگ کے انتخاب میں ایک خاندان کی میراث ہے پوری پارٹی, اور وہ کاغذ بنا کر آپ کو جمع کرا دیں اور آپ کہیں کہ صاحب بہت زبردست جمہوریت ہے, چونکہ جمہوریت کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ پارٹیوں میں جمہوریت ہو. یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, سمدھی صاحب, بیٹی صاحبہ, بیٹا, دوسرا بیٹا, تیسرا بیٹا, چوتھا بیٹا, پانچواں بیٹا, بہو اور نن بھاوچ, ان کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. یہی لوگ عہدیدار بن جاتے ہیں, یہی صدر بنتے ہیں, یہی چیئرمین بن جاتے ہیں کبھی, اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جمہوریت کی روح کے مطابق یا تو وہ سب کو پھر فیل کرے نا. اگر ایک کے خلاف ایکشن لیا ہے اور اس بنیاد پہ لیا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پراپر نہیں کروایا, تو نون لیگ نے کون سا پراپر الیکشن آج تک کروایا ہے؟ یہ نون لیگ کیوں آپ کی لاڈلی چہیتی بنی ہوئی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی جس میں اس وقت جو پوزیشن ہے وہ تو ایک وصیت کا پرچہ کہیں سے برآمد ہو گیا تھا. کہاں سے ہوا تھا, کس نے کیا تھا؟ لیکن اس کی بنیاد پر پارٹی چل رہی ہے, اور پارٹیاں بھی دو الگ الگ بنا لی ہیں. والد محترم ایک کا ٹکٹ جاری کہتے ہیں میں کروں گا, اور دوسری پارٹی پیپلز پارٹی ایک پارلیمنٹیرین ہے. تو بھائی یہ جو دو بڑی بڑی پارٹیاں بنا کر خاندان میں, اور چھوٹے وہ یہ جو 40 وڈیرے ہیں وہ ظاہر ملا لیتے ہیں ان کو ساتھ, ایک خاندان 40 وڈیرے, یہ ان کی جمہوریت ہے. آج ہم نے پھر یہ خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر, اور ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس گراؤنڈ پہ آپ نے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کا نشان نہیں ہونا چاہیے, اب آپ فیصلہ کریں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نشان بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جمہوریت کی روح کے مطابق نہیں کیا. یہ خاندان کی پارٹیاں ہیں, یہ وراثت پہ چل رہی ہیں, یہ وصیت پہ چل رہی ہیں, اور ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جمہوریت دشمن پارٹیاں ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو ہم سمجھیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہے, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو پیچھے اور کسی کو آگے لانا چاہتے ہیں. اور جب الیکشن کمیشن ہی یہ پورا کام کرے تو انتخابات کی شفافیت کہاں رہ گئی؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قانونی جو بھی معاملہ ہے, ہم ظاہر ہے اس میں چیف جسٹس صاحب اور انہوں نے جو بھی پروسیڈنگ کی ہم اس کی بحث میں نہیں پڑتے, لیکن ہم ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر اور ایک شہری کے طور پر اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کو کہ جس کے پاس مینڈیٹ بھی ہو
جس کی پوزیشن بھی ہو، اس کو صرف اس گراؤنڈ پر، ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ڈسکوالیفائی کرنا اس کے نشان کو، اس کے نتیجے میں آپ جمہوریت کو فروغ نہیں دے رہے۔ جس جمہوریت کو بنیاد بنا کر آپ نے یہ کام کیا ہے وہی جمہوریت پامال ہوگی۔ ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے، کبھی میئر کے الیکشن میں تو بلہ نشان پہ جیتے تھے نا پی ٹی آئی والے، ان میں سے 32 بندے غائب ہو گئے، لیکن اس کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ تو تھا نا کہ پارٹی ایکشن لے سکتی تھی۔ اب مجھے بتائیں، جو آزاد لڑ رہے ہوں گے اور سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے سے پی ٹی آئی کے سپورٹ حاصل کریں گے، اور جو لوگ ان کو ووٹ دیں گے اپنے لیڈر کے نام پر، تو آزاد کو تو قانونی طور پر یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں جا کر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ تو منی لانڈرنگ کا آپ نے ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا، جس پر پہلے قوانین بنا کر یہ طے کیا گیا تھا کہ کوئی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جیتنے کے بعد نہیں جا سکتا، قدغن لگائی گئی تھی، ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ خود الیکشن کمیشن نے اس کا راستہ کھول دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم نے تو اپنے شہر میں دیکھ لیا، تو اب کراچی کے لوگ جو ہم اس معاملے میں پڑھتے ہی نہیں، پولیٹیکل پارٹی ساری قابل احترام بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے، اور ہم تو وہ ہیں نہیں جو اپرچونٹی سمجھ کر جو ہے وہ کھانے کے لیے آ جائیں، مردہ کھانے کے لیے۔ ہم تو حق اور انصاف کی بات کریں گے کہ کسی ایک پارٹی کو مارجنلائز کرنا اور ان کے لوگوں کو آزاد نشانوں پہ چھوڑ دینا، اور پھر وہ کامیاب ہو کر جہاں چاہیں نون میں چلے جائیں، پی پی میں چلے جائیں، دونوں کا مقابلہ ہوگا، اور میرا خیال ہے اس میں زرداری صاحب زیادہ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس معاملے میں ان کو خاصا ملکہ حاصل ہے، وہ تو یہاں کیا بلوچستان میں جا کر سینٹ کے انتخاب پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ان آزاد امیدواروں کو کیسے نہیں خریدیں گے؟ تو جو لوگ اب پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے اس بنیاد پہ کہ بھائی ان کا نشان نہیں ہے تو اب ہم آزاد امیدوار، تو اس کی تو قانونی طور پر وہ امیدوار اب کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کتنا غیر جمہوری عمل ہوگا، جمہوریت کی روح متاثر ہوگی۔ منی لانڈرنگ، سوری میں اس کو منی لانڈرنگ کہہ رہا ہوں، یہ جو فلور کراسنگ جو ہے وہ کھل جائے گی بالکل، وہ کس طرح سے جو ہے وہ پیسے چلیں گے، اور منی لانڈرنگ کے پیسے ہی تو ہوتے ہیں یہ، اور کیا ہوتے ہیں، تو اس کے پیسے جو ہے وہ کھل جائے گا راستہ، اور اس کے نتیجے میں فلور کراسنگ ہوگی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور آج ہم یہ خط چیف الیکشن کمشنر کو بھیج رہے ہیں کہ چلیں، آپ نے جو بھی کیا، آپ کو بہت جمہوریت اس وقت یاد آئی ہے، آپ نے 2-3 سال تک کیس کو چلاتے رہے اور عین وقت پہ یہ سارے کام کیے ہیں، کچھ عرصہ پہلے سے شروع کیے، تو اب آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کارروائی کریں، پھر پتہ چلے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سنجیدہ معاملہ ہے، قوم کے مستقبل کے فیصلے اس طرح سے نہیں کیے جاتے کہ کسی کو پیچھے کر دیں اور کسی کو آگے کر دیں۔